बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और सखावत का वाक़या। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम सहाबा कराम से बढ़कर सखी थे। आप सदीक थे, परहेज़गार थे, बुज़ुर्ग थे, सखी थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माल को अपने मौला की इताअत में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमदाद में दिल खोल कर खर्च करते थे। हर एक के साथ हुस्ने सलूक करते और किसी दुनियावी फ़ायदे की चाहत पर नहीं, किसी के एहसान के बदले नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी के लिए जितने लोग थे, ख्वाह बड़े हों ख्वाह छोटे हों, सब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एहसानात के ज़ेर बार थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे मुझे अबू बकर के माल ने नफ़ा दिया, ऐसा मुझे किसी के माल ने नफ़ा नहीं दिया। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो पड़े और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं और मेरा माल आप ही के लिए हैं। इब्ने कसीर ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही ऐसी रिवायत की है। लिखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक के माल में से ऐसे ही तसर्रुफ़ फरमाते थे जैसा कि अपने माल में। इब्ने असाकर ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और उर्वा बिन ज़ुबैर से रिवायत की, सैयदना अबू बकर सदीक जिस रोज़ मुशर्रब इस्लाम हुए, इस वक्त 40,000 दिनार इनके पास थे, जो आपने तमाम के तमाम अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खर्च कर दिए। हज़रत अबू सईद बिन अराबी ने हज़रत इब्ने उमर से रिवायत की, जिस दिन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुशर्रब इस्लाम हुए, इस वक्त आपके घर में 40,000 दरम नकद मौजूद थे, और जब आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में जाने लगे तो 5,000 दिनार से भी कम माल आपके पास रह गया था, और ये सब माल आपने मुसलमानों की मदद और ग़ुलाम आज़ाद करने पर खर्च किया। इब्ने असाकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत करते हैं, हज़रत अबू बकर सदीक ने 7 ऐसे ग़ुलामों को आज़ाद कराया जो सब के सब अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाने की वजह से अज़ाब दिए जाते थे। हज़रत इब्ने उमर रिवायत करते हैं, मैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था और वहीं हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उबा पहने बैठे हुए थे और इसमें कांटे लगाकर सीना ढांक रखा था। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अबू बकर सदीक को उबा में कांटों का टाका लगाए हुए क्यों देखता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, इन्होंने अपना सारा माल मुझ पर फतह से पहले खर्च कर दिया। हज़रत जिब्रील ने पूछा, अल्लाह ताला इन्हें सलाम कहता है और फरमाता है, इस मोहताजी में तू मुझसे राज़ी है या गुस्सा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इंतहाई मुमानत से फरमाया, मैं अपने रब पर कैसे गुस्सा हो सकता हूँ? मैं अपने परवरदिगार से राज़ी हूँ, राज़ी हूँ, राज़ी हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास से भी इस ज़मन में एक गरीब हदीस रिवायत की गई है। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा जिब्रील अमीन मेरे पास आए। इन्होंने टाट का चोगा पहना हुआ था जिसमें कांटे लगे हुए थे। मैंने पूछा, ए जिब्रील, ये क्या माजरा है? इन्होंने कहा, खुदाए बुजुर्ग और बातर ने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि जैसे सिद्दीक़ अकबर ने ज़मीन पर अपना उबा कांटे लगाए हुए हैं, ऐसे ही आसमान में तमाम फरिश्ते अपने लिबास में कांटे लगा लें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ माल सदका करने के लिए फरमाया, और इन दिनों मेरे पास बहुत सा माल मौजूद था। मैंने दिल में कहा, अगर मैं सिद्दीक़ अकबर से बढ़ सकता हूँ तो आज ज़रूर बढ़ूँगा। ये सोचकर मैंने अपना निस्फ माल हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ला कर रख दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, ए उमर, तुमने अपने अहलो अया के लिए कितना माल बाकी छोड़ा? मैंने अर्ज़ किया, इतना ही। इसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक हाजिर हुए और अपना तमाम माल लाकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, तूने अपने अहलो अया के लिए कितना माल बाकी छोड़ा? हज़रत अबू बकर सदीक ने अर्ज़ की, मैंने उनके लिए अल्लाह और इसका रसूल बाकी छोड़ा। हज़रत उमर फरमाते हैं, ये सुनकर मैंने अपने दिल में कहा, मैं सिद्दीक़ अकबर से हरगिज़ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हज़रत हसन बसरी से रिवायत है,
حضرت ابو بکر صدیق ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقے کا مال لائے اور اس کی مالیت کو پوشیدہ رکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مال میری طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ ہے اور اس سے میرا مقصد صرف اللہ ہے۔ بعد ازاں حضرت عمر بھی صدقے کا مال لائے اور اس کی مالیت کو ظاہر فرما دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ مال میری طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ ہے اور میرا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں کے صدقات میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے اقوال میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے ہم پر احسان کیا ہم نے اس کا عوض اور بدلہ دے دیا، مگر ابو بکر کے جو احسان ہم پر ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے دے گا، اور جیسا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے ان بزرگوں کو کیوں زحمت دی؟ میں خود ان کے پاس آ جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے زیادہ لائق اور سزاوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں ان کے بیٹے کے احسانات کا لحاظ کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے بڑھ کر مجھ پر کسی کے احسان نہیں، انہوں نے جان اور مال سے میری غمخواری کی اور اپنی دختر کا مجھ سے نکاح کر دیا۔ حضرت ابو درارہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء اور مرسلین کے بعد آفتاب کسی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ حضرت عمرو بن عاص، حضرت انسا بن مالک، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا شخص سب سے پیارا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ، مردوں میں سے کون آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کے والد۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اسے جنت کے سب دروازوں سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے، ادھر سے آؤ، یہ دروازہ سب سے اچھا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ جسے کسی بھی دروازے سے پکار لیا جائے تو اس کے لیے کوئی اور ضرورت تو نہیں، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، جس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، اس کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کپڑے سے اپنا سر باندھے ہوئے باہر نکلے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان اور مال کے ذریعے سے احسان کیا ہو۔ دیکھو، ابو بکر کی کھڑکی کے سوا مسجد میں جتنی کھڑکیاں کھلتی ہیں سب بند کر دو۔ حضرت عامر بن عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا مکہ مکرمہ میں معمول تھا کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جس بوڑھے غلام یا لونڈی پر ظلم کیا جاتا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نہ کسی قیمت پر اسے خرید لیتے اور پھر اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کر دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد نے ایک مرتبہ فرمایا، اے بیٹا، میں دیکھتا ہوں تم انسانوں کے ضعیف طبقہ کو آزاد کرتے ہو، اگر قوی مردوں کو خرید کر آزاد کیا کرو تو وہ تمہاری مدد کریں اور تمہیں فائدہ پہنچائیں اور تمہارے دشمنوں کو تم سے دفع کریں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے ابا جان، میں اسے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے، بن خلف حضرت بلال کو سزا دیتا تھا اور وہ آد آد پکارتے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق ادھر سے گزرے تو امیہ بن خلف نے کہا، او ظالم، اس مسکین پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو اور کب تک کرو گے؟ اس نے کہا، تم ہی نے اسے خراب کیا، یعنی مومن بنایا، اب تم ہی اس کی سزا ختم کرو۔
حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میرا ایک غلام ہے جو اسے کہیں طاقتور ہے، وہ تمہارے دین پر ہے یعنی کافر ہے، وہ تم لے لو اور یہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 6 غلام خرید کر آزاد کیے تھے۔ حضرت بلال کا نمبر 7واں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے، اس نے مجھ سے اپنی بیٹی بیائی، دار ہجرت کی طرف مجھے سواری مہیا کی اور اپنے مال سے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میرے بعض عزیزوں نے کہا سورۃ اللیلہ کی یہ 5 آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہی نازل ہوئی ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے، اور اس آگ سے وہ سب سے بڑا پرہیزگار دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے، وہ تو صرف سب سے برتر اپنے رب کی رضا کے لیے دیتا ہے اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔ حضرت عروہ سے روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق نے 7 ایسے شخص آزاد کیے جنہیں اللہ کی اطاعت اور قبول اسلام پر عذاب دیا جاتا تھا۔ ابن جوزی کہتے ہیں علماء کا انجمع ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہیں، بلکہ اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اتری ہیں۔ ان آیات میں حضرت ابو بکر صدیق کے کردار کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اس آگ سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو سب سے پرہیزگار ہے، اور وہ اپنا مال خدائے حق میں اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے یا وہ خود دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے۔ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کے لیے عظیم خوشخبری ہے اور اعزاز ہے کہ ان کو دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے راضی کر دیے جانے کی خوشخبری سنا دی گئی۔ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عظیم خوشخبری اور اعزاز ہے کہ ان کو دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے راضی کر دیے جانے کی خوشخبری سنا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔